اسکار سیریز میں ہم آپ تمام کا استقبال کرنے جا رہے ہیں۔ ہم لوگ کل گناہوں سے معافی مانگنے کی دعا پڑھی تھی، رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ آج ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک دعا کو پڑھنے جا رہے ہیں، جو کہ دعا بہت ہی اہم ہے اور زندگی کے ہر پہلو کو شامل کرتی ہے۔ آج ہم دعا پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہم انی اسألک علما نافعا۔ پہلے یہ دعا دو چار کلمات ہیں اس میں، اور پہلے اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ وہ کلمات ہم بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں۔ یہ کلمہ دعا کا بہت ہی امپورٹنٹ حصہ ہے۔ اللہم، اے اللہ، انی بے شک میں اسألک تجھ سے مانگتا ہوں، علم نافعہ، علم تو مانگتا ہوں لیکن وہ علم کیسا ہو؟ نافع ہو، فائدہ مند ہو، میری زندگی کو بدلنے والا ہو، میری زندگی میں تبدیلی پیدا کرنے والا ہو۔ اللہم انی اسألک علما نافعا۔ اب یہ علم نافع کا مطلب آج ہم سمجھیں گے کہ بھئی یہ علم نافع کس کو کہا جاتا ہے۔ علم نافع، نفع پہنچانے والا علم، اس کو اگر ہم یوں سمجھو آپ، یہ پوری کی پوری ہماری زندگی ہے، اور اس زندگی میں جو علم ہمارے پاس آنے والا ہے وہ ہمارے اندر کن کن چیزوں میں تبدیلی پیدا کرے تو اس کو علم نافع کہا جائے گا۔ کیا تبدیلی ہونا چاہیے؟ سب سے پہلا یعنی علم نافع، علم نافع فائدہ مند علم کیا ہے؟ وہ ہمارے ایمان، ہمارے اندر ایمان پیدا کرنے والا ہو۔ بھائی جب ہم کوئی چیز پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، حاصل کرتے ہیں تو اس سے ہمارا ایمان وہاں سے جنریٹ ہونا شروع ہونا، اور وہ ایمان ایسے بڑھتے جانا، ایمان ہمارا بڑھتے جانا۔ اگر کوئی علم ایسا ہے جس کی وجہ سے ہمارا ایمان بڑھتے جا رہا ہے، ہمارا ایمان مضبوط ہوتے جا رہا ہے، ہمارا ایمان مضبوط اگر ہوتے جا رہا ہے تو آپ سمجھیں گے کہ جو علم حاصل کر رہا ہوں وہ علم نافع ہے، جو معلومات میں حاصل کر رہا ہوں وہ علم نافع ہے۔ آج ہم سکرول کرتے جا رہے ہیں، جس کا مطلب ہیڈنگ اچھی ہے کلک، اور جس کی گرافک ڈیزائننگ اچھی ہے کلک، اور جس کا پوسٹر اچھا ہے کلک، جس کا پکچر اچھا ہے کلک، جو بھیانک انداز میں پریزنٹ کر رہا کلک۔ تو جس کو بھی ہم سن رہے ہیں، جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، جس کو ہم جاننا چاہ رہے ہیں، اگر اس کی وجہ سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے اور ہمارا ایمان مضبوط ہو رہا ہے تو سمجھو وہ علم نافع ہے۔ اگر اس کا تعلق ایمان سے ہونا چاہیے، اور دوسرا ایمان کے ساتھ ساتھ ہمارے اخلاق، ایمان اور اخلاق، اس علم سے ہمارے اخلاق بہتر ہو رہے ہیں، کیریکٹر بہتر ہو رہے ہیں،
بات چیت کا انداز، بات چیت کے آداب، لین دین کے آداب، جو ہمارے اخلاق لوگوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، جو بھی جسے ہمارا کنیکشن ہے نا، اگر ان کے ساتھ اس علم سے ہمارے اخلاق بہتر ہو رہے ہیں، ہمارے اخلاق بہتر ہو رہے ہیں، تو اس کو علم نافع کہا جاتا ہے۔ ایمان بڑھنا، ایمان مضبوط ہونا، اور دوسرا ہمارے اخلاق بہتر ہوتے جانا، تو اس کو ہم علم نافع کہتے ہیں۔ اور تیسرا ہمارے معاملات، لین دین، کاروبار، ہمارے معاملات اگر صحیح ہو رہے ہیں، ہمارے معاملات میں امپرومنٹ آ رہا ہے، ہمارے معاملات صحیح ہوتے جا رہے ہیں، ہماری معاملات میں دھوکہ، جھوٹ، وعدہ خلافی، فلاں یہ ختم ہوتے جا رہا ہے، اگر ہمارے معاملات اگر یہ بہتر ہو رہے ہیں تو اس کو علم نافع کہا جائے گا۔ اور چوتھا حلال اور حرام کی تمیز، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اس کی تمیز ہمارے پاس آنا۔ اگر یہ چار چیزوں میں اس کا اثر ہو رہا ہے تو اس کو ہم علم نافع کہتے ہیں، علم نافع کہتے ہیں۔ ایک ساتھ چار ہونا ضروری نہیں ہے بھئی، ایک بات ہے تو وہ بات ایمان بھی، اخلاق بھی، معاملات بھی، حلال حرام، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی چیز حلال حرام ہے، اس میں سے کسی نے کسی ایک سے اس کا تعلق ہونا چاہیے۔ جو بات میں پڑھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں، اس کی وجہ سے میرا ایمان مضبوط ہونا، اور اس کے یا تو اس میرے اخلاق بہتر ہونا، یا تو پھر جو ہے میرے معاملات درست ہوتے جانا، یا تو پھر حلال و حرام کی تمیز اس سے ہونا۔ تو ان چاروں میں سے کسی نہ کسی ایک پر بھی اگر اس کا اثر ہو رہا ہے تو پھر اس کو ہم علم نافع کہتے ہیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اور دو کلمات بعد میں پڑھیں گے ہم لوگ انشاءاللہ، لیکن کہ بہت علم نافع۔ آج پرابلم انفارمیشن گیننگ کا نہیں ہے، بہت زیادہ ہے۔ کلاؤڈ سے ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں، لیپ ٹاپ میں ڈاؤن لوڈ کر لے رہے ہیں، فون میں ڈاؤن لوڈ کر لے رہے ہیں، اور جو ہے یو ایس میں ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، ہر جگہ علم کی بھرمار ہے، لیکن جو میں لے رہا ہوں وہ ان چاروں میں سے کسی نہ کسی ایک میں اس کا کنٹریبیوشن ہے نہیں، وہ دیکھنا ہے۔ اگر یہ ہے تو پھر اس کو سنو، اس کو دیکھو، اس کو پڑھو، اس کو یوز کرو، اس کو ڈاؤن لوڈ کرو، اس کو اپنے پاس رکھو۔ اگر ان چاروں میں سے اس کا تعلق زیادہ نہیں ہے تو اس کو لائٹ لو، کیونکہ وہ صرف کچرا ہے، آپ کے ڈسٹ بن کو بھرتے جا رہا ہے۔ وہ کچرا ہے جو آپ کو خامخواہ جو ہے یعنی آپ کے سپیس کو کھاتے جا رہا ہے۔ اور جب گندی چیز، بیکار چیز اگر ہمارے سپیس کو کھا جاتی ہے نا، تو اچھی چیز کے لیے جگہ نہیں ہوتی ہے، اچھی چیز کے لیے جگہ نہیں ہوتی، اور اچھی چیز جگہ نہیں ہے تو پھر خوبصورتی اس میں ختم ہو جاتی ہے۔ تو اچھی چیز کو جگہ دینا ہے تو سپیس خالی رکھنا چاہیے، صاف رکھنا چاہیے، بہتر رکھنا چاہیے، تو اچھی چیز کی قدر ہوتی، اس کی ویلیو بڑھتے رہتی ہے۔ علم نافع، اللہم انی اسألک علم نافعا، اس علم سے ہمارا ایمان بڑھتا جائے، مضبوط ہوتا جائے، ہمارے اخلاق بہتر ہوں۔ بھئی علم تو ہم نے حاصل کیا، بی اے کی ڈگری ہے، بی ایڈ کی ڈگری ہے، ڈی ایڈ ہے، فلاں ہے، ایم بی بی ایس ہے، ایم بی ایس، سب کچھ ہے، لیکن گھر کے سامنے گاڑی پارک کرنے کا طریقہ اس کو نہیں آ رہا ہے، اس علم کا اس کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ ایم بی اے کی اتنی ڈگری حاصل کر لیا لیکن اس کے پاس حلال و حرام کی تمیز ہی نہیں ہے، کیا اس کا فائدہ؟ اور جو ہے اس نے بہت ساری مطلب وہ ڈاکٹر بن گیا لیکن اخلاق اس کے پاس نہیں ہے، مطلب اس کے پاس کوئی مطلب مریض جانا پسند نہیں کرے گا۔ بہت بڑا سپر مارکیٹ والا ہے، اس کے معاملات صحیح نہیں ہیں، یعنی وہ لین دین میں صحیح نہیں ہے، بولتا کچھ دیتا کچھ، ختم، مطلب وہ اس کے پاس علم نافع نہیں ہے۔ بہت بڑا کاروباری ہے، بہت بڑا بزنس مین ہے، لیکن معاملات میں صحیح نہیں ہے، تو مطلب اس کا علم اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ یہ چار چیزیں پوری زندگی گھیر رہے ہیں ہم۔ ایمان یہ اس کا اپنا معاملہ ہے، اس کو گروتھ کر رہا ہے،
اخلاق یہ دوسروں کے ساتھ بھی ہے اس کا معاملہ. یہ اخلاق کا معاملہ صرف میرے ساتھ نہیں ہے, میرے ساتھ جتنے بھی لوگ کنیکشن میں ہیں, چاہے میرے بیوی ہو, میرے بچے ہوں, میرے دوست ہوں, احباب ہوں, میرے امپلائیز ہوں, میرے جو ہے پارٹنرز ہوں, میرے جو ہے پڑوسی ہوں, دنیا میرے چلنے والے پھرنے والے سب کچھ اس سے میرے جڑے ہوئے ہیں. یہ ہے تو میرے سب کے ساتھ میرا کنیکشن اچھا رہے گا. اگر یہ نہیں ہے تو میرا کنیکشن ختم ہو جائے گا. میری پوری معیشت کا تعلق معاملات سے ہے. میرا کاروبار کتنا گروتھ کرے گا یہ معاملات طے کرے گا. میں زندگی میں کتنا بڑا کام کر سکتا ہوں یہ میرا معاملہ طے کرے گا. میں کون سا اچھا کام کر سکتا ہوں یہ میرا معاملہ طے کرے گا. میں جو بھی کام جو پروجیکٹ لے کے آگے بڑھا وہ پروجیکٹ کہاں تک جا سکتا یہ میرا معاملہ طے کرے گا. یہ معاملہ میرے پروجیکٹ کے ہائٹنس کو بتاتا کہ بھائی میں کہاں تک جا سکتا ہوں. حلال و حرام اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اگر حلال ہے, حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے تو پھر یہ تینوں کی بھی اس کے پاس مطلب یہ نہیں ہے. تو یہ دعا جو ہے نا علم نافع بہت امپورٹنٹ ہے. پوری زندگی ایمان بھی آ گیا, اخلاق بھی آ گئے, معاملات بھی آ گئے, اور جو ہے حلال و حرام بھی آ گئے. اور پورا جو یہ دین ہے نا وہ دین صرف 3 چیزوں کا نام ہے. عبادات میں ایمان کو ہم تھوڑے لے لیں گے. عبادات, معاملات, اخلاقیات. عبادات میں حلال و حرام بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. عبادات, معاملات, اخلاق, یہی 3 جو ہے مطلب دین کے حصے ہیں. اور حلال و حرام معاملات میں بھی آ سکتے ہیں, اس میں بھی آ سکتے ہیں. معاملات میں بھئی ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ حلال و حرام کی تمیز ہمارے پاس ہونا چاہیے. الغرض اللہم انی اسألک علما نافعا, اے اللہ میں تجھ سے علم نافع مانگتا ہوں. اور 2 کلمات ہیں انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.